السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یہاں سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کا خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا رویہ، ان کا وتیرہ بیان فرمایا ہے کہ وہ حق آ جانے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اتر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام، اسی طرح سے قرآن کریم کے ذریعے سے اسلام کے آ جانے کے بعد وہ حق کو چھپاتے ہیں. حق آ جانے کے بعد، حق کا علم آ جانے کے بعد وہ اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں کرتے، حق کو مختلف ہیلوں سے، مختلف مکر و فریب سے، چالوں سے اس کی شکل مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، شکل بگاڑ کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے، مسلمانوں سے، قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت دلانے کا کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ لعنت کے مستحق، عمومی لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری مخلوقات کی لعنت کے مستحق ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح حال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ان واضح نشانیوں کو، کھلی کھلی دلیلوں کو جو ہم نے اتارا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہدایت کی چیزوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے اسے کتاب میں اتار دیا ہے، قرآن کریم میں ہم نے اسے اتار دیا ہے. اللہ فرماتا اولئک یلعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے، ویلعنهم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں بہت ہی اہم اور بنیادی ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ اس آیت کریمہ سے واضح ہوگا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی واضح اور کھلی کھلی آیتوں کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں اسے اتار دیا ہے. یہ چھپانے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھپانے والے کون لوگ. اس سے مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہودی، اہل کتاب میں خصوصیت کے ساتھ یہودی مراد ہے، کیونکہ یہودیوں کا اس سلسلے میں کردار بہت بڑا تھا. یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں علم تھا اور علم کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے. عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ علم، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت کی بنیاد پر، نا علمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے جیسے تیسے انہیں سمجھ میں آیا. تو انہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا اور انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، جہالت کی بنیاد پر عبادت کرتے رہے. انہوں نے حق کو چھپایا. یہ اہل کتاب میں سے خصوصیت کے ساتھ یہودی ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی متعدد آیات ہمارے سامنے سے پہلے بھی آ چکی ہیں اور آگے بھی بہت ساری آیتیں مختلف صورتوں میں آنی ہیں جن میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہودی کس طرح سے حق کو چھپاتے تھے. حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ فزیکلی بھی چھپاتے تھے اور اپنے فریب کے ذریعے سے، اپنی چالوں کے ذریعے سے بھی چھپاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہودن کی زناکاری کا واقعہ پیش آیا تھا مدینے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قضیہ، یہ مقدمہ پہنچا کہ زنا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور آپ نے پوچھ تاچھ کی یہودیوں سے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر زنا کی سزا کیا ہے، تمہارے اندر زناکاری کی سزا کیا ہے تورات میں. انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں نہیں معلوم، یا جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے خلاف انہوں نے اس کا جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہاں ضرورت پڑ گئی کہ ان کے سامنے حق واضح کیا جائے، ان کے فریب کو، ان کے جھوٹ کو، ان کے باطل کو نمایاں کیا جائے، ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی
اور جو لوگ عبرانی زبان سمجھتے تھے ان لوگوں سے کہا کہ تم پڑھ کر کے بتاؤ۔ بہرحال یہودی موجود تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو جہاں جس آیت کریمہ میں رجم کا ذکر تھا اس آیت کریمہ پر انگلی رکھ لی، اس ٹکڑے پر انگلی رکھ لی تاکہ وہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو محسوس کیا تو اس یہودی سے کہا کہ اپنی انگلی ہٹاؤ، یہاں سے اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ بہرحال ہاتھ ہٹوایا گیا، صحابہ نے پڑھا تو پتہ چلا کہ تورات میں بھی رجم ہی کی سزا ہے جیسے اسلام کے اندر سزا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی سزا تمہارے یہاں بھی ہے، اس لیے رجم کی سزا اسے نافذ کی جائے گی، رجم کی سزا دی جائے گی۔ بہرحال اس طرح بھی چھپایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت، آپ کی برائی، آپ کی عیب جوئی، قرآن کریم کے اندر کیڑے نکالنا، اس کے اندر عیب لگانا، اور مختلف انداز سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، جیسا کہ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت ساری چالیں اور بہت سارے فریب کے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں براہ راست اہل کتاب میں یہودی مراد ہے، لیکن اب یہ کام جو بھی کر رہے ہوں، اگر عیسائی یہ کام کر رہے ہوں کہ حق چھپا رہے ہوں، یا اسلام کے نام لیواؤں میں بہت سارے لوگ اگر ایسے گھس آئے ہوں جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہوں، منافقین ہوں مثال کے طور پر جیسے اس وقت تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اسلام سے نفرت دلانے کا کام تھا، اسلام سے برگشتہ کرنے کا کام تھا، حق چھپانے کا کام تھا، اور سامنے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان بن کر کے وہ رہتے تھے، ظاہر ہے کہ ظاہر پر ہی حکم لگایا جاتا ہے جبکہ اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ کتمان حق چھپانے کا جو جرم ہے، یہ جرم جہاں بھی پایا جائے گا وہ اس آیت کریمہ کی وعید میں داخل ہوں گے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں وہ آئیں گے۔ جو بھی حق چھپا رہا ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اللہ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں لوگوں کو حق واضح نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ اس کے خلاف کوئی بھی راستہ اختیار کر کے حق پر پردہ ڈال رہا ہو، تو ایسا شخص اس آیت کریمہ کی وعید میں، اس دھمکی میں شامل ہے، داخل۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یکتمون، چھپاتے ہیں، چھپانا ایسے بھی حق چھپانا، علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے، وہ علم چھپانا ایسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر وعید سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من کتم علما علمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، جس نے بھی کوئی علم جس کا اسے علم تھا، جو اسے معلوم تھا اور اسے پوچھا گیا، اس نے چھپایا، تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی، یا اسے جہنم کی آگ اس کے ناک میں ڈالی جائے گی، نکیل پہنائی جائے گی۔ بہرحال اس معنی کی اور بھی کئی ایک حدیث ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم چھپانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ اسے جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی یا نکیل پہنائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ حق واضح کرنا تھا، حق کو عام کرنا تھا، باطل کو مٹانا تھا، باطل کے عیوب کو اور اس کے اندر جو عوار ہے، یعنی جو اس کے اندر گندگیاں ہیں، اسے کھول کر کے بیان کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حق بیان کرنے کے لیے آئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو ہر اعتبار سے انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر آپ کو عطا فرمائی تھی نبوت و رسالت کی تکمیل کے لیے، اس میں آپ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو نصیحت کی، انہیں سمجھایا اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور اللہ کی راہ میں جس طرح سے ممکن تھا، جس طرح حق تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کیا۔ آپ نے کوئی بھی کسر اس پہ نہیں چھوڑی، اور وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے امت سے گواہی لی کہ میں نے حق پہنچا دیا ہے اور دین لوگوں کے سامنے پہنچا دیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ ہی دنوں کے بعد وفات ہو گئی۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد خاص طور پر یہودی ہیں، لیکن جو بھی لوگ اس وطیرے میں ہوں، جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہوں، حق چھپاتے ہوں، وہ کسی بھی دور کے اندر ہوں، بہرحال اس وعید کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عام وعید ہے کہ جو بھی علم کو چھپائے گا، اور علم سے مراد علم کتاب و سنت ہے، علم حق ہے، علم دین ہے، علم شریعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، تو اس کو چھپانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعید میں داخل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم اور حق چھپانے کا مسئلہ کسی خاص دور کے لیے نہیں تھا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جس دور میں بھی یہ چیز پائی جائے، اس وعید کے اندر وہ شامل اور داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ما انزلنا من البینات،
جو ہم نے کھلی کھلی آیتیں، کھلی کھلی دلیلیں، واضح دلیلیں اور آیتیں، نشانیاں ہم نے اتاری ہے، والہدی اور ہدایت ہم نے اتاری ہے، واضح واضح آیتیں۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بھی واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بینات اور ہدا دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ بینات قرآن کریم کی آیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو صریح دلائل ہیں، وہ بینات ہیں۔ ہدایت کا لفظ بھی، ہدا کا لفظ بھی قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب جو حیثیت شریعت کے اندر قرآن کریم کی آیات کی ہے، وہی حیثیت شریعت کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ شریعت کے اندر شرعی احکام لینے کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، آپ کی سنتوں کا حکم یکساں ہے، اس میں کوئی فرسٹ اور سیکنڈ نہیں ہے۔ ایسے اگر ہم درجہ بندی کریں تو قرآن کریم اول ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثانی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کا کلام دین اسلام کی شریعت کی اساس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں اس کی توضیح ہیں، اس کی بیان ہے اور اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کا پریکٹیکل ہے میرے بھائیوں۔ لیکن شریعت کا کوئی حکم جیسے اللہ کی کتاب سے ثابت ہوگا، ایسے ہی بے عینی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کرنا۔ اس لیے اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی طور پر تشریح حیثیت کتاب اللہ کی جو ہے وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ دیکھیے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی اس بات کو استعمال فرمایا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو بھی، آپ کی زندگی کو بھی سب سے بہترین ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ تو ہدا کا لفظ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے استعمال فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے کلام کی آیتوں کو چھپاتے ہوں یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو چھپاتے ہوں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی قضیے میں، جہاں بھی کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، اسے چھپانا، اس پر پردہ ڈالنا، کتمان حق جس کو کہا جاتا ہے، کتمان علم، یہ اس وعید کے اندر، اس دھمکی کے اندر، اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے، بیناہ للناس، ہم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان آیات کو جو قرآن کریم میں اتری ہیں، ان کو کھول کھول کر کے اس میں بھی بیان کیا ہے۔ بیشتر آیات میں باتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہی تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن ہی دیا تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو، انسانیت کو، انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے کلام کی آیات کو کھول کھول کر کے بیان کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی طرف جو اللہ کا کلام اتارا گیا ہے اسے آپ کھول کھول کر کے بیان کریں، اسے واضح کر کے بیان کریں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کو بیان کیا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے بھی امت کے سامنے ایک ایک چیز کو پیش کر دیا ہے۔ اور حالت ایسی ہے آپ علیہ السلام کی بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، ہم نے تمہیں، اپنی امت کو ہم نے ایک بالکل واضح راستے پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں، یا جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، دن اور رات یکساں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے قرآن میں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں اسے کھول کھول کر کے بیان کر دیا، ہم نے قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور اس بیان کی ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت میں بھی کھول کر کے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اسی لیے ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر یہ آیت کریمہ اتری ہے، لیکن اس کام میں جو بھی شریک ہوں گے
وہ اس وعید میں شامل ہوں گے۔ اہل بدعت کی ایک مثال ہے بدعتیوں کی۔ بدعت کا کام یہ ہے، اہل بدعت کا کام یہ ہے کہ وہ حق چھپاتے ہیں اور نئی چیزیں دین اور شریعت میں لاتے ہیں اور اسے شریعت باور کراتے ہیں یا کم از کم شریعت سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اہل بدعت بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ اہل بدعت کا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے حق چھپتا ہے اور باطل ایک نئی چیز نکل کر کے آتی ہے جو لوگوں کے درمیان متعارف ہوتی ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر اس کا چرچا ہوتا ہے، وہ چیز عام ہوتی ہے اور لوگ اسے دین سمجھ کر کے ادر و ثواب سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اہل بدعت خاص طور پر اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بتلائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اس سے بڑی وعید، اس سے بڑی دھمکی، اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے ہم اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے محتاج ہیں اور اس کے بغیر نہ دنیا میں کوئی ایک پل چل سکتا ہے نہ آخرت کا کوئی پل ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دھتکار دے، اپنی رحمت سے مار کے بھگا دے، اپنی رحمت سے اسے پھٹکار دے کہ تمہارے لیے ہماری رحمت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہارے لیے ہماری رحمت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھگا دیا جانا، دھتکار دیا جانا، یہی معنی ہے لعنت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے اسے نکال بھگاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ لعنت کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کی تقریباً 3 رائے ہیں جو روایتیں آئی ہوئی تفسیر میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 طرح کی رائے تفسیر میں آئی ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لعنت کرنے والوں سے مراد چوپائے ہیں اور یہ رینگنے والے چوپائے ہیں اور یہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حیوان یا کیڑے مکوڑے، یہ سب بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ سب بھی، یہ اتنا سنگین، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کی کتاب اتری، کہ اللہ کے نبی کی سنت آئی، اللہ کا نبی آیا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ہدایت ملے، واضح نشانیاں ملے جس سے پتہ چلے کہ اللہ کو کیا منظور ہے، اسے عام کرنا ہے، اسے چھپا رہے ہیں یہ لوگ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ سارے لوگوں کی لعنت۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ لعنت کرنے والوں میں یہ کیڑے مکوڑے، جتنی بھی حشرات الارض ہیں، ایسے ہی یہ چوپائے ہیں، مویشی، جانور، یہ سب لعنتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ دوسری رائے ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اور فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اور فرشتے لعنت کرتے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور سارے لوگ لعنت کرتے ہیں۔ اس طرح کی حدیثوں سے دلیل بنا کر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اللہ پر ایمان لانے والے بندے اور ایسے ہی اللہ کے فرشتے ہیں۔ تیسری رائے ہے کہ اس سے مراد بنی آدم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ، یعنی انسانوں کے علاوہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب کے سب لعنت کرتے ہیں۔ یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوقات سب لعنت کرتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ علم چھپانے والوں کا انجام یہ ہے، یہ بات زیادہ مناسب ہے تفسیر کے اعتبار سے کہ سبھی لوگ اس کے اندر مراد ہیں کہ وہ لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث سے بیان فرمایا ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم ہے، علم دین، علم کتاب و سنت حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے، حتیٰ کی چونٹیاں بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے والے کے لیے، علم سیکھنے والے کے لیے، علم پھیلانے والے کے لیے، اگر ساری کائنات، ساری مخلوقات رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو علم چھپانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ یہی بات زیادہ قریب ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ حق چھپانا یہودیوں کا شیوا ہے، اہل بدعت نے اس کو اختیار کیا، اور بھی لوگوں نے جس نے بھی اختیار کیا ہو، یہ جرم ہے اتنا سنگین
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی، اس کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے چھپانے کے بجائے اللہ عز و جل اپنی اپنی استطاعت کے مطابق زبان سے، قلم سے، مال سے، دولت سے، وقت، ہر اعتبار سے انسان حق کو پھیلانے کی کوشش کرے، حق عام کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ وہ مشن ہے، اس مشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور خصوصیت کے ساتھ اخیر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔